جون 2018 میں پاکستان آیا تو میرے تینوں بچے ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. اس سے ایک ایکسیڈنٹ میں میرے 2 بچوں کا انتقال ہوا. زندگی ختم ہو چکی تھی. میں ابھی بھی اپنے آپ کو یہ فیل کرتا ہوں کہ شاید میں زندہ لوگوں میں موجود نہیں ہوں. یہ سیاست میں آنا محض اتفاق تھا. یہ خان صاحب کی چوائس تھی. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ صدر عارف علوی نے جو نون قاتی ایجنڈا دیا ہے نا، وہ اس ملک کا سلوشن ہے اس وقت. جو خاص طور پہ 9 مئی کا معاملہ ہے، آپ کہاں پہ تھے، کیا ہوا؟ پھر آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور آپ نے پارٹی چھوڑ دی. میں آج بھی اس بات پہ کنونس ہوں کہ ہمیں فوجی تنصیبات کی طرف کسی بھی صورت نہیں جانا چاہیے تھا. یہ بہت بڑی غلطی تھی. جب بھی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، میری لائن یہی رہی ہے کہ ہم نے اداروں کے خلاف نہیں جانا، چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ فوج ہے. اگر تحریک انصاف کو دیکھیں تو 8 فروری سے پہلے کی تحریک انصاف اور 8 فروری کے بعد کی تحریک انصاف، یہ 2 حصوں میں ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے کیسز کا انجام کیا ہوگا؟ ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا ہوا ہے. خان صاحب پہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ نامناسب اور جھوٹے کیسز ہیں. انہیں ختم ہونا چاہیے. ہمیں یہ جو سیاست میں استحکام ہے اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. ایک تو آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اوورسیز پالیسی نہیں ہے ہماری. اوورسیز بھائیاں معصوم ہوتے ہیں، وہ یہاں کے ہمارے جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان پہ اعتبار کرتے ہیں، ان کو وہ چیک دے دیتے ہیں سائن کر کے، خالی چیک، اور وہ جنرل پاور آف اٹارنی بھیج دیتے ہیں جس میں اختیار ہوتا ہے کہ وہ زمین بھی بیچ سکتے ہیں. جب میں نے چارج دیا اس وقت 12,000 کیسز جو تھے وہ پینڈنگ تھے. تو ہم نے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر ہم نے 90 ڈیز میں تقریباً 4,000 کیسز کا نپٹایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق وڑائی شو میں خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں سابق معاون خصوصی برائے وزیر اعظم اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بڑی گرفت ہے ان کی. 2 کتابیں لکھیں اور وکیل، ریسرچر، تجزیہ کار، سیاستدان، میں کیا کیا انہیں کہوں. میں تو انہیں کچھ تقریباً 8-10 سالوں سے جانتا ہوں. تو ان کی جو شخصیت کی کئی خوبیاں ہیں. آج ہم نے ان کو بلایا کہ انہوں نے کیا کیا جب یہ سیاست میں آئے، اور سیاست میں آئے کس طرح، اور پھر جب سرکار میں آئے یعنی وزیر بنے تو کیا کیا، اور کیا خوبی ان کی پسند آئی جب وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے انہیں زلفی بخاری کی جگہ اپنا معاون خصوصی بنایا. تو آج آپ کی کہانی آپ ہی کی زبانی سنتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ پنجاب میں ہیں اور پنجاب میں عہدہ تھا آپ کے پاس VC/OPC یعنی وائس چیئرمین. تو ایک مرتبہ آپ پہلے بنے اور پھر یہاں سے آپ کو خان صاحب پنجاب سے وفاق میں لے گئے، اور وہ بھی زلفی بخاری کی جگہ، جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا. تو کیا ہوا یہاں پہ؟ آپ نے ایسا کیا کیا؟ یہ خان صاحب کو آپ کی کیا ادا پسند آئی کہ آپ ادھر جا کے پھر بنے، اور پھر ادھر جا کے کیا کیا؟ بہت شکریہ آپ کا فروڑائی بھائی. اصل میں یہ تھا کہ جب اوورسیز پنجاب کمیشن کا مجھے وائس چیئرمین بنایا گیا تو یہ خالصتاً ادارہ بنایا گیا تھا اوورسیز کے مسائل حل کرنے کے لیے. بالکل 2014 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. تو تقریباً 29,000 کیس رجسٹرڈ ہوئے اوورسیز پنجاب کمیشن میں. ٹھیک ہے. جب میں نے چارج دیا اس وقت 12,000 کیسز جو تھے وہ پینڈنگ تھے. تو ہم نے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر ہم نے 90 ڈیز میں تقریباً 4,000 کیسز کا جو نپٹائے. ہم نے 4,000 کیسز نپٹائے اور ہمارا اوورسیز کے لیے ہم نے دروازے کھول دیے. ڈیلی تقریباً پوری دنیا سے 100 سے زیادہ اوورسیز ہمارے دفتر کو وزٹ کرتے تھے. جو ان کے مسائل تھے وہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ود ان اے ویک ہم سولو کریں. اچھا، چونکہ اوورسیز پنجاب کمیشن کے پیچھے عمران خان کھڑے تھے اس وقت، اور عثمان بزدار کو ہدایت تھی کہ اوورسیز کے مسائل جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر حل کیے جانے کیونکہ ان کی تو پہلی ترجیح تھی. تو اس لیے ہماری ڈسٹرکٹ کمیٹی ہوتی ہے، ہمارا ایک چیئرمین ہوتا ہے جس کے ساتھ DPO، DC اور ADC ہمارا ممبر ہوتا ہے، اس کا سیکرٹری ہوتا ہے کمیٹی کا. وہ ہر 15 دن کے بعد میٹنگ کرتے ہیں. پوری دنیا سے آپ آن لائن اپلیکیشن دے سکتے ہیں. تو ہم متعلقہ اداروں کو یعنی کسی کو ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ اوورسیز جب چھٹیوں میں آتے تھے تو ہمارے لیے آسانی ہوتی تھی کہ جب وہ موجود ہیں تو وہ خود آفس جا رہے ہیں، ہم انہیں نہ صرف دفاتر میں بھیجتے تھے جن آفیسز میں ان کے معاملات ہوتے تھے، بلکہ ان سے نیکسٹ ڈے ہمارا ایک آفیسر ان کو فون کر کے فیڈ بیک بھی لیتا تھا کہ آپ کے ساتھ اس آفس میں کیا سلوک کیا گیا، آپ کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا. اچھا، ویسے مسائل کیا تھے؟ مطلب آپ نے کہا اتنی زیادہ شکایتیں. اصل میں ہمارے جو اوورسیز بھائیاں معصوم ہوتے ہیں، وہ یہاں کے ہمارے جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان پہ اعتبار کرتے ہیں، اور بہت سے جو ایشوز تھے وہ ریلیٹیوز کے درمیان ہوتے تھے. ان کو وہ چیک دے دیتے ہیں سائن کر کے، خالی چیک، اور وہ جنرل پاور آف اٹارنی بھیج دیتے ہیں
جس میں اختیار ہوتا ہے کہ وہ زمین بھی بیچ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب والدین ان کے وفات پاتے ہیں تو ان کی جب زمین کا تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے کیسز کو بہت لٹکایا یعنی جاتا ہے. جو باہر ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا, جو ادھر ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زمین کو پیچھے ڈال دیا جائے, خود اچھی زمین لے لی جائے. اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. زیادہ تر مسائل میں رشتہ دار ہی کہیں نہ کہیں سامنے آتے ہیں. زیادہ معاملات 70% ریلیٹیوز کا معاملہ ہی وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو آپ نے 4000 شکایات کو, ہم نے 4000 کیسز کو ریکارڈ ٹائم میں سالو کیا. اچھا. اور اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر نادرا آفس لے کے آئے, ہم نے پاسپورٹ آفس بنانے کی کوشش کی, ہم نے جو آپ جانتے ہیں انویسٹمنٹ بورڈ اس کا ڈیسک بھی لے آئے, اچھا ٹورزم کا ڈیسک بھی لے آئے. اچھا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس آفس کو بجائے اس کے کہ ہم ایک بیوروکریٹک سٹائل سے چلائیں, ہم نے اسے عوامی انداز کیا کہ جو بھی اوورسیز آئے اگر اس نے ID کارڈ بنانا ہے تو وہ بھی نادرا آفس سے بنا لے, اگر اس کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اسے ہم نے وہ 1 ونڈو کر دیا تھا کہ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو تمام محکموں کے بارے میں, تمام جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں ان کو ہمارے آفس سے ملے. اچھا, تاکہ اگر وہ آگے کہیں جا کے فراڈ کی بعد میں شکایت لے کے یعنی اس سے پہلے ہی معلومات مصدقہ ہوں. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اوورسیز کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا, جب یہاں سے انہیں کو بتایا جاتا تو بہت سی وہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں جن کی NOCs نہیں ہوئے ہوتے. تو آپ کی اسی 1 ونڈو میں یہ تھا کہ یہ سوسائٹیز ٹھیک ہیں, آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایک سافٹ پنجاب کا میں دکھانے کے لیے ٹورزم کا ڈیسک لے کے آئے کہ ٹورزم میں کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں سے اوورسیز اپنے بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک وین تھی جو 27 سیٹر تھی, وہ ہم نے نوجوان لوگوں کے لیے مختص کر دی تھی. ہمارے پاس گروپ آئے, ہم نے گروپ بلائے باہر سے, ان کو ہم نے باقاعدہ طور پر وہ نہ صرف گاڑی دی, ڈرائیور, اور ہم نے اس کے تمام اخراجات بھی برداشت کیے تاکہ وہ جو نوجوان ہے وہ ایک سافٹ امیج جو ہے وہ دیکھ سکے پاکستان. نہیں, یہ جو ادارہ ہے اوورسیز پنجاب کمیشن, جی اس کے آپ VC رہے, تو اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں یعنی اس ادارے کے؟ اصل میں اس کا چیئرمین ہوتا ہے چیف منسٹر, وائس چیئرمین ہیڈ آف آفس ہوتا ہے, اس کے نیچے کمشنر ہوتا ہے, DIG ہوتا ہے, SSP پولیس ہوتا ہے, ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. 164 کے قریب ملازمین کا ایک پورا سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے جو اچھا یہ سارے ملازم اسی لائق ہے کہ پولیس کا معاملہ ہے تو پولیس کا آدمی فوری طور پہ ڈیل کرے. یعنی اگر DIG وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اسپیسیفک کیس ڈیل کرنے کے لیے, جی صرف اس کے کیس ڈیل جی DIG ہے, تاکہ وہ لوگ جہاں پولیس کا میٹر فوری طور پہ اس کو ریزالو کرتے تھے. ہمارا جو کوئی کمشنر ہے وہ 20 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے. اچھا, یہ بڑا ایک اچھا سسٹم تھا جو اوورسیز کے لیے واقعتاً. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ 24 آور جو ہے وہ ہیلپ لائن شروع کی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹائم زون کا مسئلہ ہوتا ہے, امریکہ میں شام ہو رہی ہے, انگلینڈ میں ہو رہی ہے, تو یہاں پر تو آفس بند ہو چکے ہیں. انگلینڈ میں دیکھیں تو اگر کوئی آدمی 5 بجے چھٹی کرتا ہے 7 بجے گھر پہنچتا ہے, تو پاکستان میں تو اس وقت 12 بج رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے وہ 24 آور ہیلپ لائن شروع کر دی کہ کسی بھی اوورسیز کو رات کے کسی حصے میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ یا شکایت درج کرے. ساتھ میں ہم نے ایک باقاعدہ آفیسر کی ڈیوٹی لگائی کہ اس میں اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو رات کو بھی اس کو ہم ہینڈل کرتے تھے. اچھا, جب میں صبح آفس پہنچتا تو سب سے پہلے رات کو آنے والی جو کالز ہیں نا, ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ کہاں سے آئی ہیں اور ان کو کیا کیا جانا چاہیے. بہت اچھا سسٹم تھا. اچھا, پھر ہم نے ایپ بنا دی. بہت سے لوگ جا کے انٹرنیٹ پہ بھی اگر اپنے کمپیوٹر پہ جا کے بھی نہیں کر سکتے شکایت درج, تو وہ جا کر ایپ کے ذریعے شکایت لوڈ کر سکتے. OPC کی ایپ؟ ہاں جی. اچھا, وہ بھی ہم نے کر دی تھی. اچھا, تو یہ بہت سی ہنگامے. جب 90 ڈیز ہمارے مکمل ہوئے تو میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو میں نے ایک باقاعدہ بکلیٹ بنائی کہ ہم نے 90 ڈیز میں کیا کیا. تو خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے مجھے پوچھا کہ کیا صورتحال آپ کے فنڈس کی. میں نے کہا جی فنڈس تو ہوتے ہی نہیں ہمارے ادارے میں, آفیسرز ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں. تو مجھے اور پوچھنے لگے تو بیوروکریسی کیا تھی. میں نے کہا بڑا اچھا کام کر رہی ہے. تو کہتے مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میرے ادارے کو سب ٹھیک جا رہا ہے, سوائے اس کے کہ اوورسیز جو ہے وہ ہمارے ادارے کے بارے میں نہیں جانتے کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو صرف ہمارے لیے کام جو ان کے رائٹ کے تحفظ. ٹھیک. اچھا, اس میں آپ کے پروگرام میں توسط سے ایک بہت ضروری بات بتا دوں. ہم نے باقاعدہ ہائی کورٹ سے بات کر کے, یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے باقاعدہ ایک نوٹیفکیشن کیا تھا کہ تمام اوورسیز کے کیسز 6 ماہ میں حل کیے جائے. ان کے ڈیزیگنیٹڈ جج مقرر کیے گئے, غیر ضروری ڈیٹ نہیں دی جاتی تھی, اور باقاعدہ ایک ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا ہائی کورٹ میں. ایک ڈائریکٹر جو تھا وہ تمام اوورسیز کے کیس کو واچ کرتا تھا. یہ سب آپ کے تنور میں ہو رہا تھا؟ جی. اچھا, تو یہ جب ہوا خان صاحب کو آپ نے بتایا کہ یہ ہوا, جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ خان صاحب کو جب میں نے بتایا کہ میں نے یہ کیا ہے تو خان صاحب بڑے خوش ہو کہتے یہ کام آپ نے سارے کر دیے ہیں. میں نے کہا یہ کام ہو چکے ہیں, ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو پائپ لائن میں ہو.
کیونکہ عموماً جب کوئی آدمی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، یہ ہوگا، اسی کا استعمال ہوتا ہے ہمیشہ. یس. تو میں نے کہا یہ ہو چکے ہیں. خان صاحب کہا میرے ساتھ اسلام آباد آ رہے ہیں. اسی وقت انہوں نے مجھے رپلائی یہ کیا تھا. تو میں پھر کچھ دنوں کے لیے کانفرنس تھی، میں انگلینڈ چلا گیا. تو جب میں واپس آیا تو خان صاحب نے میرا نوٹیفیکیشن کر دیا ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار اوورسیز اینڈ ہیومن ریسورس. جب میں وہاں پہنچا تو خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ میں جہاں آیا ہوں تو آپ میری ڈیوٹی لگائیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے. خان صاحب نے پھر مجھے ٹائم دیا نیکسٹ ڈے کا. تو اس وقت میں نے 10 قسم کی سفارشات پیش کی تھی اوورسیز کے لیے. اچھا. کہ ہم یہ 10 کام کرنا چاہتے ہیں اوورسیز کے لیے، جس میں سے انہوں نے 9 کی فوری طور پر منظوری دی اور نوٹیفائی کیے. ان میں بڑے امپورٹنٹ چیزیں تھیں. ایک تو آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اوورسیز پالیسی نہیں ہے ہماری، کوئی کسی قسم اوورسیز پالیسی نہیں بنی. تو فاروق ستار صاحب نے ایک کوشش کی تھی، وہ مسودہ بھی میں نے ساتھ لے کے گیا. خان صاحب اس پہ برہم بھی ہوئے کہ ہماری اوورسیز پالیسی کیوں نہیں ہے. تو یہ فوری طور پہ بنایا ہنگامی طور پہ. ہم نے ہنگامی طور پہ انٹرنیشنل جو تھے اپنے ایکسپرٹس ان کو انگیج کیا، محکمے کو انگیج کیا، تو ہم اوورسیز پالیسی پہ کام شروع کیا. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا؟ پہلی مرتبہ. ٹھیک. سیکنڈ، ہم نے پھر آنرشپ سسٹم، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 23 مارچ ہے، 14 اگست ہے، اس میں لوگوں کو آنر کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا جو دنیا میں کارنامے سارا انجام دے رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی، ان کو بھی ایک آنر دیں، ایک دن ان کے لیے بھی رکھیں دسمبر میں اور ان کو میڈل دیں. خان صاحب نے اس کو بھی اس کا نوٹیفائی بھی کیا. اچھا، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اوورسیز کے ووٹ کے رائٹ کے بارے میں بہت بحث ہوتی تھی. پاکستان تحریک انصاف تو اس کے اوپر سب سے آگے تھی. جی بالکل. خان صاحب نے فوری طور پہ ایک کمیٹی تشکیل دی، مجھے اس کا چیئرمین بنایا گیا، اور اٹارنی جنرل اور نادرا کے جو چیئرمین تھے وہ ممبر تھے کہ آپ فوری طور پر اسے ممکن بنائیں کہ کس طرح سے اوورسیز جو ہے وہ اپنا ووٹ پول کر سکتے ہیں. ہم نے اس کا ہنگامی طور پہ کام شروع کیا. اس کے علاوہ ہم نے خان صاحب جیسے آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں موٹر ویز کے قریب بنی ہوتی ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں. ہم نے کہا اوورسیز کا مسئلہ یہاں کیا ہے، ان کو اعتماد نہیں ہے یہاں پہ کہ ہم جب کوئی پلاٹ لیں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہوگا. آپ ایک گورنمنٹ سوورنٹی کے ذریعے ایک شہر آباد کریں جس میں آپ اوورسیز کو پلاٹ دیں، اور اوورسیز وہ تمام پیسہ جو طے ہو وہ بذریعہ بینک بھیجے. اور اس وقت تک وہ اپنے پلاٹ کو سیل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پوری قیمت نہ ادا کر دے. اس سے کیا ہوگا، بہت سا ڈالر پاکستان میں آئے گا، اوورسیز کمفرٹیبل فیل کریں گے، ان کو ان کی پراپرٹی بن جائے گی، اور جب وہ پراپرٹی کو بیچے گے تو اس کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا. تو اس پہ خان صاحب نے کہا تھا شہر کے جو 5 بڑے شہر ہیں نا ہمارے موٹر ویز کے قریب، وہاں پہ لوکیٹ کریں ان چیزوں کو. میں وہ کام شروع کیا تھا. سب سے بڑی بات بہت ہم نے کہا تھا کہ اوورسیز کے لیے 1 ونڈو آپریشن کیا جائے. جیسے اوورسیز پنجاب کمیشن ہے، یہ ایک قسم کا 1 ونڈو تھا. تو ہم نے کہا کہ اسلام آباد میں ایک 1 ونڈو آپریشن کیا جائے کہ پورے پاکستان کے جو اوورسیز ہیں جی وہ ادھر ہی آئیں اور ایک ہی جگہ پہ سارے کام کریں. تو ہم نے باقاعدہ طور پہ وہ بلڈنگ لے لی تھی، اس پہ کام شروع کر دیا گیا تھا. تمام محکموں کو لیٹر لکھ دیے گئے تھے. دیٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر کا ایک پورٹل ہوتا تھا. اچھا، وہ پورٹل بھی چونکہ انہوں نے پھر مجھے دے دیا اور میں اسے واچ کرتا تھا، اور فوری طور پہ چونکہ اوورسیز کی رسپانسبلٹی میری تھی تو ہم بھی اس میں فوری طور پہ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی شکایت کو حل کرتے تھے. تو ابھی جب یہ سب آپ کام کر رہے تھے تو پھر اس دوران اچھا لاسٹلی یہ ہوا کہ ہم نے وہاں پر اوورسیز کی ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تھا. شاید آپ کو یاد ہوگا بہت ہنگامہ ہوا تھا. پورا جو اسلام آباد تھا وہ 54 ممالک سے لوگ آئے تھے. بالکل ٹھیک. اچھا، وہ لوگ آئے. ہم نے 3 دن تک کنونشن سینٹر میں تمام وزارتوں کو ان کے سامنے بٹھایا اور ان سے کہا جی بتائیں کس وزارت سے آپ کو کیا مسئلہ ہے. اچھا. لوگ بیٹھے، انہوں نے کویشچنز کیے، ان کے مسائل نوٹ کیے گئے، اور جو ان کے مسائل میں رکاوٹیں تھیں وہ دور کرنے کی کوشش کی گئی. اس دوران لاسٹ میں پرائم منسٹر نے خطاب کیا تھا، وہ بہت ہٹ. یعنی یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ اوورسیز کے سامنے وزارتوں والے، ورنہ اوورسیز تو جا کے بیچارے دروازے کھٹکھٹاتے رہے، کوئی آتا ہی نہیں باہر. ایسے ہی. تو کتنے مہینے آپ کو یہ موقع ملا؟ میں پھر حکومت تو ختم ہو گئی. اصل میں یہی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پریشانی کا باعث چیزیں ہیں وہ ہماری پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے. کنٹینیوٹی کا مسئلہ ہے. ہم کر ہی نہیں پاتے. ایک حکومت آتی ہے، وہ تمام وہ چیزیں کہ ان کے نام کی لیبل ہے اس کے ختم کر دیا جائے اور نئی چیزیں لے آئیں. اب دیکھیں، میں اس میں کہنے میں بیجانی ہوں گا کہ اوورسیز اس گورنمنٹ کی ترجیح نہیں ہے. جب سے یہ PDM کی گورنمنٹ بنی یا نگران سیٹ اپ بنا یا یہ ہے، تو یہ ان کی ترجیح ہی نہیں ہے. اوورسیز کو تو ایسے سمجھ لیے جیسے یہ ہمارا حصہ ہی نہیں ہوتے.
اوورسیز کی ویسے ترجیح میں پی ٹی آئی نے رکھا ہے. پی ٹی آئی دیکھیں خان صاحب ہر گفتگو میں ان کا ذکر ضرور ہوتا تھا. اچھا جب پھر حکومت ہماری ختم ہوئی واپس آئے تو پھر پرویز الہی صاحب جب چیف منسٹر بنے خان صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ اوورسیز پنجاب کمیشن سنبھالیں. میں نے کہا جی وہ میں تو پہلے آپ کے ساتھ کام کروں گا. کہتے نہیں آپ وہ کریں کیونکہ آپ بہت ایماندار اور محنتی آدمی, مجھے آپ پہ اعتبار ہے. پھر میں نے دوبارہ چارج لیا. یعنی 2 مرتبہ مختصر عرصے میں وی سی بھی رہے او پی سی کے, وہاں منسٹر بھی بنے جی. تو یہ سارا آپ کا سفر رہا. ابھی یہ جو خاص طور پہ 9 مئی کا معاملہ ہے, آپ کہاں پہ تھے, کیا ہوا؟ پھر آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور آپ نے پارٹی چھوڑ دی یا کیا ہوا, اسٹیٹس کیا ہے؟ اچھا بڑا بھائی وہ یہ ہوا تھا کہ میں 6 مئی کو انگلینڈ گیا. جب میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں ایک کانفرنس تھی, اس سلسلے میں نے انگلینڈ جانا تھا. تو 9 مئی کو پیچھے واقعہ ہو گیا. خان صاحب سے میں مل کے گیا تھا. اچھا. تو 9 مئی کو جب یہ واقعہ ہوا تو آپ کو پتہ ہی جو کیوس پورے ملک میں برپا تھا, تو میں وہیں ٹھہر گیا. تو وہاں جو ہمیں اطلاعات مل رہی تھی وہ بہت ڈفرینٹ اطلاعات تھی, کیونکہ ہم انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت میں نے ایک سافٹ سی پریس کانفرنس کی تھی کہ جو لوگ موقع پر موجود تھی ہماری قیادت وہ ناکام رہی ہے جلوس کو وہاں لے کے جانے میں. میں آج بھی اس بات پہ کنونس ہوں کہ ہمیں فوجی تنصیبات کی طرف کسی بھی صورت نہیں جانا چاہیے تھا. یہ بہت بڑی غلطی تھی. یہ بہت بڑی غلطی تھی. ہمیں روکا نہیں جا سکا. لیڈرز کی جانب لیڈرز کو بھی روکنا چاہیے تھا. پھر باقی لوگوں نے بھی موقع دیا آپ کو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تو بات کی بات سے ہے نا کہ وہاں گئے کون کیا ہوا, ٹھیک, ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. ہم مار روڈ بلاک کر دیتے, ہم پورے شہر بلاک کر دیتے. نیچرلی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے جذبات بھڑکانے کی کوشش کی. جس طرح سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا وہ ایک بڑا شرمناک معاملہ تھا, لیکن اس پہ ہمیں بہت ایک عقل و دانش کی ضرورت تھی جو اس وقت ہم نہ کر سکے. تو آج بھی میں کنونس ہوں کہ فوجی تنصیبات پہ جانا ہماری بہت بڑی غلطی تھی, اور پھر فوج کے خلاف ایک منظم مہم جو ہے وہ بھی ہماری بہت بڑی غلطی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمیں فوج کے ساتھ مل کر مذاکرات کر کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر پریس کانفرنس کی اور ابھی آپ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں نہیں ہیں؟ اچھا اس وقت میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں سیاست سے لا تعلقی کرتا ہوں. اچھا آپ نے سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا. ابھی بھی سیاست سے لا تعلقی ہے. اس کے بعد نہ میں نے کوئی ایکٹیو رول ادا کیا. اپنے طور پہ ہم بس رہے ہیں. کمالیہ کے حوالے سے چونکہ میں نے پی ٹی آئی کے جو تھا, یہی سوال ہے کہ الیکشن میں کیا کیا پھر؟ الیکشن میں نے باقی تو سارے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے. جو میرا علاقہ کمالیہ ہے وہاں پر میں نے ریاض فتحانہ صاحب لڑ رہے تھے ایم این اے کا الیکشن, ان کی مخالفت کی. کیوں؟ وہ ایک ذاتی مخالفت تھی, کیونکہ جب بھی میں اوورسیز پنجاب کمیشن کا چیئرمین بنا اور جب میں ایس اے پی ایم بنا تو وہ ایک علاقے کی وجہ سے انہوں نے بڑی پارٹی میں میری مخالفت کی تھی. اور میں نے خان صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ نے ان کو ٹکٹ دیا تو میں ان کو سپورٹ نہیں کروں گا. اچھا یہ سارے پرانی بات ہے, یہ پرانی طے تھی. ایک جلسہ بھی ہوا تھا میرے خیال میں وہاں پہ جب کمالیہ جلسہ ہوا تھا اس وقت میرا بڑا رول تھا. ہم نے سب نے مل کے کیا تھا. اس وقت یہ طریقہ کار تھا کہ جلسے میں جو جنگ ہے فیصل آباد ہے اس کے سارے لوگ لائے گئے تھے, ساہیوال کے. تو وہ ایک بہت بڑا ایک, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جو علاقائی ایک مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا, نہ کہ پی ٹی آئی کی مخالفت میں وہاں میں نے دوسرے گروپ کو سپورٹ کیا. تو آپ ایم ڈی بیت المال بھی بنے اور میرے خیال میں پھر اب آپ نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے, کیا ہوا؟ ایکچولی نگران پرائم منسٹر جو ہیں انوار اللہ کاکڑ جی, یہ وہ واحد سینیٹر تھے جو منسٹر انکلیو میں رہتے تھے. ہاں جی بالکل. جب میں اوورسیز جب میں آج بھی ادھر ہی رہتے ہیں, جب میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھا تو میری ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی. ہم بڑے انٹلیکچوئل آدمی, ہم بکس پہ باتیں کیا کرتے تھے, تو ان سے بڑی دوستی ہو گئی تھی. تو انہوں نے مجھے پہلے بھی آفر کی تھی کہ آپ نگران سیٹ اپ میں آئیں. تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں آنا چاہتا, میں ابھی ریسٹ کروں گا. پھر انہوں نے کہا جی ہمیں ایک آدمی کی ضرورت ہے جو بیت المال کو چلائے. بیت المال بڑا سینسٹیو ادارہ ہے, تو اس کے لیے جب میں نے اس کا سارا پڑھا تو پھر میں نے اوکے کر دیا. کیبنٹ کی منظوری کے بعد انہوں نے مجھے ایم ڈی پاکستان بیت المال تعینات کر دیا. تو کیا ہے ایم ڈی بیت المال؟ اور بیت المال ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کا 8.5 ارب کا بجٹ ہے. 46 سینٹر ہیں جسے سویٹس ہوم کہتے ہیں, یتیم خانے, وہاں 4600 لوگ بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. 5 سال سے لے کر 17 سال کی عمر کے بچے ہیں. اچھا پھر ہم وومن امپاورمنٹ سینٹر بہت زیادہ چلا رہے ہیں پورے پاکستان میں. پھر علاج معالجے کے لیے 10 لاکھ روپے تک کا ہوتی ہے آپ کو فنانشیل اسسٹنٹ. اس کے بعد آپ کو جو ایجوکیشنل وسائل دیے جاتے ہیں 3 لاکھ روپے سالانہ ایک اسٹوڈنٹ کو ہم دے سکتے ہیں.
اچھا اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں، جیسے آپ یہ لنگر خانے تھے، یہ بھی سارے بیت المال کے. اچھا یہ سب ان کے جی یعنی بہت بڑا سیٹ اپ ہے. اس کے علاوہ ایک گاڑیاں ہمارے پاس 24 جو مختلف روٹس پہ چلتی ہیں، ان کے پاس 400 کا کھانے کا پیک جو ہے نا وہ رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے، لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے. اس میں بہت سی جو ہے این جی اوز اور سوسائٹی کے لوگ وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اور ذمہ دارانہ قسم کا محکمہ ہے، اور یہ خالصتاً ایک خدمت والا محکمہ ہے جہاں پہ آپ رہ کے غریب لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ. تو وہ میں نے کیا. تو جب پھر 8 مئی کا الیکشن آیا، 8 مئی کے الیکشن میں جو صورتحال ہوئی یہ 45 47 اور باقی چیزوں کی، آئی ایم ناٹ کنونس کہ میں نے اس گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ چلنا ہے، تو میں نے پھر ریزائن کر دیا. تو اب اس سارے سینیریو میں اب سارا کچھ دیکھا آپ نے، 9 مئی بھی دیکھا، 8 فروری بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں ابھی ریسنٹلی جب ہمارا انٹرویو ہو رہا ہے اس سے 2-3 دن پہلے عارف الوی صاحب کا ایک نکاتی ایجنڈا بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ صدر عارف الوی نے جو نکاتی ایجنڈا دیا ہے نا وہ اس ملک کا سلوشن ہے. اس کا وہ ایک تجربے کار سیاستدان ہے، عمران خان کے پرانا ساتھی ہیں، اور وہ ایجنڈا انہوں نے بغیر خان صاحب کی اجازت کے نہیں دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نفرت کو ختم کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، یہ فوج ہمارے ملک کی فوج ہے، ہماری فوج ہے یہ، اور ہمیں تمام جو نفرتیں ہیں انہیں دور کرنا ہے اور ماضی کو بلا کر اس ملک کے استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے اور معاشی استحکام کے لیے آگے بڑھنا ہے. تو آپ اسی سے سارے اس 9 نکاتی ایجنڈے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہی حل ہے اس ملک کا اس وقت. دیکھیں اپنا فرق بھائی، یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ جب تک کسی ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو آپ یہ توقع کریں کہ معاشی استحکام آ سکتا ہے. سب چیزیں اسی کے ساتھ جڑی ہیں، ساری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب دیکھیں نا 2 سال سے ہمارا جو ابھی شدید قسم کا سیاسی عدم استحکام ہے اس سے ہمارا ملک بہت ڈریل ہو رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے. ہم کس طرح ابھی کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے باہر سے، ہمارے ملک میں تو پچھلے 2 سال سے انویسٹمنٹ باہر بہت چلی گئی ہے. پہلے یہاں سے لوگ کاروبار لے کے جا رہے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں. چونکہ میرا پوری دنیا کے اوورسیز سے تعلق، ہم نے 55 ممالک میں بورڈ بنایا تھا، میں روز ان سے فیڈ بیک لیتا ہوں. تو وہ کیا سوچ رہے ہیں لوگ؟ اوورسیز کوئی بندہ دیکھیں نا جی، آپ اوورسیز کے لیے کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کس بات پہ بلائے اوورسیز کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے وہاں. ہاں یس، آپ ان کے لیے ایک پروجیکٹ لائے، انہیں کہا یہ ہم سہولتیں دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ایسے ہی FC بنائیے، یہ بہت اچھا ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خام خواہ کی بات نہیں کرنی چاہیے مخالفت، لیکن اس کا دائرہ کار ابھی صرف مشرق وسطیٰ تک محدود ہے. جب تک وہ یورپ میں، امریکہ میں اور باقی ملکوں میں نہیں جائے گا، اور پھر ہمارے لوگ جو اوورسیز ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوں گی. ہمیں اوورسیز کو اعتماد دینا ہے، ان کے لیے پروڈکٹ کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں تاکہ وہ آئیں اور اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کر سکیں. آپ تو انسائیڈر ہیں، جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، ہیٹ اتنی اوپر جا رہی تھی، کیا آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کوئی دن ایسا آئے گا کہ اس طرح پاکستان تحریک انصاف ایک دیوار میں جا کے ٹکر مار دے گی؟ جی یا کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کو لگ رہا تھا کہ یار یہ خان صاحب کو تھوڑی غلط سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں کوئی بہت بڑا تو کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا میرا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جب بھی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو میری یہی بات رہی ہے، میری لائن یہی رہی ہے کہ ہم نے اداروں کے خلاف نہیں جانا. ٹھیک ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ فوج ہے، واٹ ایور جو بھی ہمارے اختلاف ہو گئے. دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہوئے ہیں تو ہمیں امریکہ کے ساتھ بات کر کے ان کے تحفظات کو دور کرنا ہے، فوج کے ساتھ تحفظات کو دور کرنا ہے. اور فوج دوسرا یہ ہے کہ فوج کے کسی ایک آدمی سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری فوج کے خلاف ہو گئے ہیں. تو یہ ساری فوج ہماری ہے، ہمارے ماتھے کا جنبر ہے. ہم مطلب آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل کا حل یہی ہے کہ تمام ادارے مل کر اس ملک کو آگے لے کے جائیں اور معیشت پر اور خارجہ پالیسی پر ایک ایجنڈے پہ بات کی جائے. تو پھر خان صاحب کیا آپ کی رائے سن کے کیا کہتے تھے؟ خان صاحب کنونس ہوتے تھے. خان صاحب بھی کوئی اداروں کے خلاف لڑنے میں مطلب کوئی شوقین نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی تھی، کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے تھے جس پہ خان صاحب ایک بیان جو ہے وہ بہت بڑا داغ دیتے تھے. آپ ویسے ہمبل آدمی ہیں، آپ اپنے دوستوں کو بچا رہے ہیں. کچھ دوستوں نے آپ کی بڑی کوشش کی ہے جنہوں نے خان صاحب کو اٹھایا ہے، یہ ہیٹ جو ہے اس کو بڑھائی ہے. نہیں، میں تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نہیں ہمیں اداروں کے ساتھ بیٹھنا ہے. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمیں اداروں کے ساتھ بیٹھنا ہے. دیکھیں فوج کے بغیر بھی ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہم جس خطے میں رہتے ہیں ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور فوج اس گرمی میں بھی جب آپ یہ خبر پڑھتے ہیں کہ ہمارا ایک فوجی شہید ہو گیا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ بھی کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی تھا.
وہ فوج ابھی بھی سرحدوں پہ کام کر رہی ہے. تو کسی ایک ایجنڈے پہ اگر اختلاف آ گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اسے مذاکرات سے مل بیٹھ کے ختم کرنا ہوگا اس ملک کے لیے. بالکل یہ ملک ہمارا. اور یہ پی ٹی آئی کے نوجوان کس کے ہیں؟ یہ بھی تو ہمارے ہی پاکستان کے ہیں. اور یہ نوجوان جو ہے یہ ابھی دیکھیں نا, ہم مطلب اگر تحریک انصاف کو دیکھیں تو 8 فروری سے پہلے کی تحریک انصاف اور 8 فروری کے بعد کی تحریک انصاف, یہ 2 حصوں میں ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو وہ نوجوان طبقہ جو تھا, وہ جو تقریباً 25 سے 35 سال کا نوجوان تھا, ان میں سے 80% سے زیادہ ووٹ خان صاحب کو گیا ہے. بھئی آپ انہیں ختم تو نہیں کر سکتے, انہیں قائل کرنے کی ضرورت ہے, انہیں بتانے کی ضرورت ہے. آپ اپنا سیاسی سفر کہاں دیکھ رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ کیا کریں گے, آپ سیاست کریں گے نہیں کریں گے, کیا سوچتے ہیں آپ؟ سیاست تو شاید ابھی نہیں کریں گے, سیاست ابھی نہیں کریں گے. آپ کو ابھی کوئی چیریٹی کے پروگرام ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کچھ کتابیں میں نے پہلے لکھی تھی میری کو 3 کتابیں جو ابھی تیار ہیں, وہ تو آپ ان کے اوپر زیادہ ان دنوں آپ ان کے اوپر آرٹیکلز لکھیں گے. ٹھیک. تو یہ ارادہ ہے کہ کچھ جو میرے چیریٹی پلان ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ دوں. تو آپ کی آپ تو بڑی اچھی خوشحال زندگی وہاں پہ جناب یو کے میں, آپ کی فیملی وہاں پہ ہے, زبردست کام ہے آپ کا. تو آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے کہ جب آپ, میرے خیال میں اسٹوڈنٹ جب تھے تب تھوڑا سیاست کی طرف رجحان زیادہ تھا آپ کا, تو جب آپ ساری چیزیں چھوڑ کے اس طرف آئے ہیں, کیونکہ اس کی کاسٹ ہے نا, آپ پھر نہ بزنس کرتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں, اور سیاست میں آنا تو پھر گالی بھی پڑھنی. تو یہاں پہ آپ اس طرف کیسے آئے ہیں, ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے زندگی کا آپ کا؟ اچھا, پہلی بات تو جو میں آپ سے عرض کرتا چلوں, جو آپ نے کہا نا سیاست کرنی ہے تو گالی پڑھنی ہے, یہ بیسیکلی ہمارے سارے سیاستدانوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اس چیز کو رواج دیا. پہلی بات جو ہے, سیاست و عبادت ہے, یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے جس پہ آپ دوسروں کی خدمت کا جذبہ لے کے میدان میں اترتے ہیں. اور کیا رتبہ تھا سیاستدان کا؟ تو یہ ہمارے ہاں غلط ہو گیا ہے. یہ سب کو اس کا تدارک کرنا چاہیے اور چیزوں کو ذرا ٹھیک کرنا چاہیے, ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ تنقید جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے لیکن ایک مینس میں رہ کے. بالکل ٹھیک. اچھا, دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں, زندگی میں ہر بندے کا ایک سفر ہوتا ہے, زندگی کے معاملات ہوتے ہیں. میری زندگی جیسے ہر انسان کوشش کرتا ہے, ہم باہر بھی گئے, بچوں کی ایجوکیشن کے لیے گئے. میں خالصتاً کوئی اکنامک مائیگرینٹ نہیں تھا, میں بچوں کی وہاں پر ایجوکیشن کے لیے گیا تھا. لیکن آپ جانتے ہیں 18 جون 2018 تو جب میں پاکستان آیا تو میرے تینوں بچے ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, میں اور بیگم دوسری گاڑی میں تھے. تو اس ایک ہولناک ایکسیڈنٹ میں میرے 2 بچوں کا انتقال ہوا. سید زمام 13 سال کا تھا اور سید محمد علی 9 سال کا تھا. تھرڈ ون سیریس انجرڈ, اللہ نے اس کو زندگی دی. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اچھا, اس وقت میں بڑے دل کی گہرائیوں سے بات کر رہا ہوں, تو زندگی ختم ہو چکی تھی. میں ابھی بھی اپنے آپ کو یہ فیل کرتا ہوں کہ شاید میں زندہ لوگوں میں موجود نہیں ہوں, میں کہیں اور ہوں, ان کے ساتھ ہوں شاید. تو پھر چیریٹی میں الجھ گیا کہ میں کچھ چیریٹی کے کام کروں. کمالیہ میں ایک پلازا بنایا چیریٹی کا, اور ایک پیٹرول پمپ کی جو انکم تھی وہ چیریٹی میں لگائی. ہمیں دیکھنے کا موقع ملا وہ پلازا جو آپ پورا, اس وقت تو زیر تعمیر تھا جب ہم گئے. اب تو مکمل ہو گیا وہ. تو یعنی اس وقت کیا ایگزیکٹلی جب یہ سب ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تو آپ بندے کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی, آپ کے کیا جذبات اور چیزیں, اگر تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں آپ تو کیا یاد رہتا ہے؟ آپ بھی چونکہ والدین ہیں, بچوں کو تو بخار ہو جائے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ یاد کہ جب بچے خون آلود تھے اور وہ باڈیز تھی, پھر وہ رات ان کے ساتھ گزاری, پھر ان کو قبر میں اتارنا, یہ زندگی کا بہت مشکل مرحلہ تھا. تو کوئی دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا صبر کیا. میں کہتا ہوں یہ صبر بھی میرے خدا کی طرف سے تھا, میں اس قابل نہیں تھا کہ میں صبر کرتا. تو میری زندگی کی ترجیحات بہت مختلف ہیں. تو یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کے بعد آپ نے سوچا کہ یار میں زیادہ چیریٹی کو وقت دوں گا, زیادہ یہ ان چیزوں کی طرف آؤں گا. ایسے یہ سیاست میں آنا محض اتفاق تھا, یہ خان صاحب کی چوائس تھی. جب میرے بچوں کا انتقال ہوا تھا دیٹ ٹائم خان صاحب تشریف لائے تھے افسوس کرنے کے لیے. پھر ان کی طرف سے پیغام آتے رہے. میں نے کہا جی میں تو چیریٹی کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے اور کچھ نہیں کرنا. تو بس یہ ایک, آپ یہ کہہ لیں کہ یہ پولیٹکس ایک حادثاتی معاملہ تھا میرا, لیکن میں بیسیکلی چیریٹی کا آدمی ہوں. میں پڑھانے والا آدمی ہوں, میں کتابیں پڑھنے والا, اور تھوڑا سا میرا شغف جو ہے وہ اسپریچولزم کی طرف بھی ہے. تو میری زیادہ پڑھنا پڑھانے کا عمل جو ہے زندگی میں زیادہ چلتا رہا. تو لیکن پولیٹکس میں آ کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, بہت سے دوست ملے اور بڑی اچھی چیزیں. لیکن ابھی بھی مجھے موقع ملے تو شاید میری زندگی کا مقصد دوسرے کسی انسان کے کام آنا ہوگا. تو آپ یعنی سیاست کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی عہدہ ہے تو اس کے ذریعے بھی لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھا جا سکتا ہے, کام کیا جا سکتا ہے.
خالصاً میں نے جتنا ٹائم گزارا ہے میں نے وہ یہی سمجھ کے گزارا ہے کہ کوئی بندہ میرے پاس آ گیا نا تو اس کا مسئلے کو حل کرنا میرے لیے عبادت سے کم نہیں ہے. میں نے میری سب سے بڑی یہ تھی کہ میں جتنے بھی اب اوورسیز سے ملتا ہوں وہ بہت عزت اور ریگارڈ کرتے ہیں. وہ میں ایک جسٹ جنرل کہہ دوں کہ بہت سے دوستوں کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں. تمام اوورسیز کا شکریہ کہ انہوں نے جب میں نے یہ پارٹی کی کلائنٹس یہ پریس کانفرنس کی میرے خلاف کسی اوورسیز نے کوئی بات نہیں کی. ہمیشہ سب ایک اچھے آدمی تھے, محنتی آدمی تھے, اچھا کام کیا انہوں نے, ان کی کوئی مجبوری ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے فرق بھائی کہ ابھی بھی میں خواہش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ادارہ جیسے دیکھیں ابھی اوورسیز پنجاب کمیشن میں کوئی وائس چیئرمین نہیں ہے, یہ ترجیحات میں ہے ہی نہیں اوورسیز نا ان کے لیے, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اوورسیز سے جب تک ہم پراپر طریقے سے ان کو اعتماد میں نہیں جائیں گے, جو بھی اعتماد میں خان صاحب آ کے اعتماد میں لائیں, باقی لوگ حکومت کوئی بھی ہے تو پاکستان ہے نا یہ. تو میرا ابھی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں خالصتاً جو ہے وہ کسی کے کام ہوں. تو بچوں کے نام پہ آپ نے پروجیکٹ کیے, یہ جو وہاں پہ پلازا تھا آپ نے اس کا بڑا زبردست ماڈل اس وقت ہمیں بتایا تھا, میں چاہتا ہوں لوگوں تک آئے. جی کمپلیٹ ہو گیا, اب اس میں بزنسز شروع ہوں گے. اس میں یہ خیال تھا کہ بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور اس سے آنے والی ساری انکم جو ہے وہ چیریٹی میں جائے. اس میں ہم کچھ نہیں رکھیں گے, چیریٹی کریں گے. چیریٹی میں ہمارے 3-4 ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو وظائف دیں گے پڑھنے کے لیے, کاروبار کے لون دیں گے, ہم جو مریض پیشنٹس ہیں ان کی ادویات کے لیے کام کریں گے. تو اس طرح سے, لیکن اس کا ایک ماڈل اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. بہت سی جب این جی اوز بنتی ہے نا جی, یا ہم فاؤنڈیشن وغیرہ بناتے ہیں, اس میں باقی لوگ شامل ہوتے ہیں جی. تو میں نے ابھی کسی کو شامل نہیں کیا. میں نے کہا جو میری ذاتی انکم ہے میں اس سے یہ فاؤنڈیشن چلاؤں گا. سر ٹھیک ہے, اب یعنی کوئی ڈونیشن کوئی سسٹینیبل پروجیکٹ, اور جب کبھی کوئی ضرورت ہوگی تو دیکھیں گے. ابھی تک قطعاً ہمارا جو ہم نے کیا ہے وہ کسی سے کوئی روپیہ نہیں لیا گیا, نہ آئندہ لینے کا کوئی ارادہ ہے. چلیں, یہ تو آپ کی زندگی کا وہ تھوڑا وہ فیز تھا. زندگی کا خوشی کا لمحہ کون سا آپ کا جب آپ بہت خوش ہوئے ہوں؟ خوشی زندگی میں بہت سی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. میں مطلب خدا کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. ایسی نعمتیں جن کا ادراک رکھتا ہوں, ایسی نعمتیں جن کا میں نہیں بھی ادراک رکھتا, لیکن خدا نے مجھے الحمدللہ بہترین زندگی عطا کی ہے. یہ بہت بڑی آزمائش تھی جب بچوں کا انتقال ہوا, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک زندہ رہنا بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. میں یہ خاص طور پہ میں تو دیکھتا ہوں کہ فیملی کو, باقی سب کو, کیونکہ آپ نے تو اپنے آپ کو الجھایا ان ساری چیزوں میں, اتنا کام کیا کہ فرق بھائی اس وقت یہ بھی تھا, ایک تو اپنا مسئلہ تھا کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا پاؤں گا جی. دوسرا پھر ڈیفینیٹلی جس کے 2 بچے چلے گئے تھے, جس ماں کے, اس کے بارے میں تھا کہ اسے کس طرح سے تھوڑا سا نارمل کرنے کی کوشش کریں. تیسرا یہ کہ جو بیٹا ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا تھا اس کو نارمل زندگی, اور بیٹی تھی میری زندگی ان میں بھٹ کے رہ گئی تھی. تو میری خواہش تھی کہ میں کسی بھی طریقے سے ان کو ایک نارمل زندگی میں لے کے آؤں واپس. تو خوش کن لمحہ یہ بھی ہے کہ جب 17 فروری لاسٹ ایئر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹے سے نوازا, ماشاءاللہ زبردست. اور وہ ماشاءاللہ 15 ماہ کے قریب ہے. تو اس کی ماں جو ہے اس بچے میں اپنے دوسرے بچوں کی خوشیاں ڈھونڈتی ہے کہ یہ زمام جیسا ہے, یہ محمد علی جیسا ہے. اپنے 2 بچوں سے ریلیٹ کرتی ہیں نئے بچے کو, اس کا دل لگ گیا تھوڑا سا. اور اس بچے کے آنے سے نا ایک غم کی چادر اتر گئی اور ہمیں ایک نارمل جینے کا بہانہ ملا ہے, واپسی ہوئی ہے, تھوڑی سی واپسی ہوئی ہے. تو وہ اچھی, اب وہ بچہ جب کھیلتا ہے, باتیں کرتا ہے, کرولنگ کر رہا ہے, تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کیا ہے, تو یہ ہمارے لیے سب سے ایک رونق لگ گئی ہے دوبارہ سے گھر میں. ماشاءاللہ, اللہ اس کو جناب لمبی زندگی اور اچھی صحت. اس کا نام بھی میں نے اپنے بڑے بچوں پہ رکھا ہے. بڑے بچے کا نام سید زمام امام تھا, چھوٹے کا نام سید محمد علی امام تھا. ٹھیک ہے, اس کا نام ہم نے سید زمام محمد علی رکھا ہے. یعنی دونوں نام ایک ہی بچے میں آ گئے. زبردست, بہت اچھا لگا یہ بات. یہ آپ کا خوشی کا لمحہ سن کے خوشی ہوئی ہے بہت. آپ نے انٹرنیشنل ریلیشن پہ بڑا کام کیا, اور اس پہ میری تو بڑی ذاتی خواہش تھی کہ آپ کو آ کے باہر لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. آج آپ میرے سامنے آ گئے ہیں تو پوچھتے ہیں, یہ ابھی مودی صاحب جیتے ہیں, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں انڈیا کی اس سچویشن کو, انتخابات کو, اور مودی کا دوبارہ آنا؟ اچھا فرق بھائی, یہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا, اس میں کافی عرصے سے تو ہندو انتہا پسند جو سیاست ہے نا, اور مسلم مخالف, اور اپنے مخالف جماعتوں کو دبانا اور ان کو کیسز کرنا. آپ دیکھیں بہت سے سابق چیف منسٹر جو ہے وہ جیلوں میں ہیں. جی. اچھا تھوڑا سا طاہرانہ جائزہ لیتے ہیں.
وہاں پر تقریباً 543 نشستیں ہیں لوک سبھا کی، اور آپ کو حکومت بنانے کے لیے 272 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا یہ جو بی جے پی ہے اس نے 2000 جو الیکشن ہوا تھا 14 کا، اس میں 282 نشستیں حاصل کی تھی، سنگل میجورٹی تھی ان کی. پھر انہوں نے پاپولیشن بھی کی، اور اس کے بعد جب یہ 2019 کا الیکشن تھا اس میں 303 سیٹیں انہوں نے جیتی. لوگ اور باقی جو ہے جیسے جنتا دل ہے، شیو سینا پارٹی کے ساتھ مل کے جو ہے یہ حکومت میں آئے، اور بڑی اکثریت تھی ان کی. اچھا اس دفعہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں 400 نشستیں چاہیے، 400 کے پار، 400 کے پار، یعنی 400 سے اوپر جائیں گے ہم. اچھا وہ تجزیہ نگار بھی وہیں لگے ہوئے تھے، تمام انویسٹمنٹ بھی ادھر لگی ہوئی تھی. ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ مودی 400 نشستیں اس دفعہ کراس کرے گا، اور تمام میڈیا چینلز ان کی یہی کہہ رہے تھے. تجزیے تمام اور جتنے ایگزیکٹ پول ہے وہ اس کے حق میں جا رہے تھے. جب رزلٹ آیا تو وہ 240 نشستیں حاصل کر سکا، یعنی سمپل میجورٹی بی جے پی نے حاصل نہیں کی. 63 نشستیں اس نے لوز کی ہیں اپنے. اچھا جبکہ راجیو گاندھی نے 115% زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، نشستیں لی ہیں اس نے. اچھا ہوا کیا، جب ہم معیشت کے انڈیکیٹر دیکھتے ہیں نا تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ جب مودی نے یہ چارج لیا تھا تو 11th پوزیشن پہ تھا ان کی اکانومی کا، وہ 5th پہ لے کے آیا نا اپنی اکانومی دنیا. اچھا اس کے $417 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، ٹھیک ہے. ایف ڈی آئی اس نے ڈبل کیا. اچھا 4000 رکاوٹیں جو ہے نا اس نے دور کی کاروبار کے لیے جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ. اچھا 5% تک جو شرح مہنگائی ہے نا وہ پچھلے 1 دہائی سے وہیں کھڑی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. بالکل. اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو انڈیکیٹرز تھے نا جسے ہم اکنامک انڈیکیٹرز کہتے ہیں اس میں کارنامہ ہے سر انجام دیا، نو ڈاؤٹ. اس سب کے باوجود ہوا کیا پھر؟ اچھا ہوا کیا یہ جاننے کی ضرورت ہے نا کہ کیا ہو گیا کہ مودی ہار گیا بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکولر انڈیا جو ہے وہ جیت گیا، مودی ہار گیا. سیکولر انڈیا کیا ہے؟ دیکھیں جو اس نے اقلیتوں کے ساتھ سلوک روا رکھا، اپنی جو سیاسی جماعتیں تھیں مخالف اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا، اور اس نے جو مسلم مخالف جذبات کے خلاف اس نے جو ووٹ دیے اور بھڑکائے لوگوں میں، یہ اس کی ناکامی کا سبب بنا ہے. حالانکہ وہ ایک طرف تو اتنا کامیاب جا رہا تھا، معیشت بہتر کر رہا تھا، لیکن یہ انڈیکیٹرز ہے، یہ سوسائٹی ہے جو سوچتی ہے. سوسائٹی بیٹھ کے سوچتی ہے کہ اب مودی کو ہمیں اتنی انتہا پسندی نہیں چاہیے، ہمیں ایک پرامن ملک چاہیے، ہمیں مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے نہیں جانا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کو اتنی نشستیں دے دیں تو اس کے نتیجے میں تو پھر جو دل کرے گا. اب حیران ہوں گے آپ، بابری مسجد اس نے شہید کی اور وہاں پہ رام مندر تعمیر کروایا، اور وہاں سے ایودھیا میں اس کا کینڈیڈیٹ ہار گیا. کیوں آخر ایسا کیا ہوا؟ حالانکہ وہ تو اس کا قلعہ اور گڑھ ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں نا 2001 جب یہ چیف منسٹر بنا تھا تو اس سے پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا. اچھا یہ تو پیداوار ہی ایک حادثے کی ہے کہ وہاں پر اس نے جو وہ ٹرین میں لوگ جو تھے وہ 59 کے قریب جل گئے تھے، تو اس کے بعد جو ہنگامے پھوٹے تھے اس کی بنیاد پہ یہ لیڈر بنا تھا. جی بالکل ایسے. اچھا یہ تو بنا ہی بڑا مشہور فساد، یہ تو بنا ہی ایک اس کے ضمن میں تھا. ایسا پاسبل نہیں ہوتا. اب جو سیکولر انڈیا ہے وہ جاگ رہا ہے. انڈیا کی خواہش یہ ہے کہ وہ انڈیا کو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ آگے لے کے بڑھے. بالکل. اب دیکھیں راجیو گاندھی کا ایک بیان بھی ہے کہ ہم نے نہ صرف اس کے خلاف الیکشن لڑا، مودی کے خلاف، نریندر مودی کے خلاف الیکشن لڑا، ہم نے ایجنسیوں کے خلاف الیکشن لڑا، اور آدھی ادریہ ہماری مخالف تھی. راہل گاندھی کا یس یہ بیان ہے اس کا. تو اب یہ تو آپ نے انڈیا کی تو کر لی، میں ٹائم تھوڑا ہے لیکن تھوڑا سا یو کے میں کیا ہوا؟ اتنے پرائم منسٹر چینج ہوئے، پھر وہاں پہ مسائل ہے. ایون کینیڈا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹروڈو کے خلاف چیز چل رہی ہے. امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی وہ سزائیں ہو گئی، اور یہ سارے تو منظرنامہ کیا چل رہا ہے پوری دنیا میں؟ یہ اصل میں منظرنامہ دنیا میں انگلینڈ کی اگر بات کریں نا تو انگلینڈ میں ایک جمہوریت ہے، وہاں پہ اگر چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو وہاں کا پرائم منسٹر ریزائن کر دیتا ہے، وہاں کے منسٹرز بھی کرتے ہیں. اچھا انگلینڈ میں نا جو پولیٹیکل ہیٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہیٹ آئی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انڈو پاک کے لوگ جو ہے وہاں پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں. ہم وہاں جا کے بھی ذرا اپنے اسٹائل سے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں نا کہ بہت سے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ کونسلرز بنتے ہیں، ایم پی کی سیٹ کے لیے وہ الیکشن کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم خوب اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہاں کا ایم پی اے سوائے اس کے کہ جو اس کے آئینی ذمہ داریاں اس سے وہ باہر نہیں جاتا. یہاں والے ایم پی والا سیم نہیں ہے، یہاں ایم این اے والے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے جو ترقیاتی کام کراتی ہے، اور اس کا کام اسمبلی جا کر اپنی قانون سازی میں حصہ لینا ہوتا ہے
اور ایک اس کا سیکٹری ہوتا ہے. وہ نہ تو اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر ہوتا ہے, نہ کوئی گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے, نہ وہ اس کا کوئی پروٹوکول ہوتا ہے. اب جس شہر میں میں رہتا ہوں ہڈرسفیلڈ میں, ہمارا کئی دفعہ جیسن مکاٹنی, میں نے کئی دفعہ بس کے اڈے پہ کھڑا دیکھا ہے کہ وہ بس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ تو مشہور بات ہے نا کہ لوگ سائیکل پہ آتے ہیں تو اسمبلی کے باہر سائیکل لگایا اندر چلے گئے. اچھا وہاں پر کوئی اتنی ہیٹ نہیں ہے, وہ لوگ جو ہے نا وہ پالیٹکس کو اس طرح سے نہیں لیتے کہ یہ ایک شاید ہمارے یہاں کا کلچر ہے نا کہ یہ اگر پالیٹکس کریں گے تو ٹور ٹپے والی جو پالیٹکس ہے نا اس کی وجہ, وہاں وہ یہ اسٹائل نہیں ہے. وہاں ذمہ داری کا نام پالیٹکس کہتے ہیں. ابھی ایشوز آتے ہیں ان پہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اور ریزائن کرتے دوبارہ الیکشن کرانے. کافی دیر سے انگلینڈ کی اکانومی کو بڑا دھچکا لگا ہوا ہے اور انگلینڈ بھی اسٹرگلنگ فیز میں آ گیا ہوا ہے. تو جو پاکستانی وہاں پہ پریشان ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, پاکستانی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. اب دیکھیں وہاں پر مارگیج کو لے لیں, تمام گھر جو ہیں تقریباً 95% گھر مارگیج گھر ہوتے ہیں. آپ 10% دیں یا 15% دیں تو آپ کو گھر مل جاتا ہے اور پھر آپ انسٹالمنٹ دیتے ہیں. جو انسٹالمنٹ رفلی کسی کی 1000 روپے کے قریب تھی نا جو وہ دے رہا تھا, وہ اچانک ہی 1500 کے قریب چلی گئی. اب یہ بہت بڑا فرق پڑ گیا. مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. وہ اس کی وجہ سے جو آپ کو خود و نوش کی اشیاء پہلی دفعہ انگلینڈ میں زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ الیکشن جو ہے جو ابھی ہونے جا رہا ہے, اس الیکشن کے بعد ایک مضبوط گورنمنٹ کی توقع کی جا رہی ہے, کیونکہ اس میں غزہ کا معاملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے جتنے انگلینڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ غزہ کے طور پہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ بڑا ایک چیز جو ہے نا دیکھنے والی ہے کہ ہمارے جو مسلم کمیونٹی ہے اور جہاں پر بھی کسی بھی ملک سے آئی ہوئی ہے وہاں پر وہ ذرا غزہ کے حوالے سے بھی اس دفعہ دیکھ رہے ہیں. آخری سوال مجھے سے یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں سے لوگ جا کے دوسرے ملکوں میں جائی جا رہے ہیں, پاکستان روکے کیسے ہیں؟ روکنے کی ضرورت کیا ہے, جانے دیں نا بھائی. ہاں دیکھیے آپ کے پاس روزگار کی سہولت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کام کے لوگ یہاں سے چلے گئے تو پھر یہاں پہ کام کس نے کیا؟ شاید ان کو یہاں کام کے اتنے اچھے مواقع نہیں مل رہے نا, تبھی جا رہے ہیں, پیسے اچھے وہاں مل رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اگر 1 کروڑ لوگ اس وقت اوورسیز میں رہ رہے ہیں اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ $30 بلین جو ہے ان کی طرف سے آنا چاہیے, تو بھائی ہم اس 1 کروڑ کو 2 کروڑ کریں نا, زیادہ بھیج دیں لوگ, زیادہ بھیجیں. ہم یہ ہنگامی بنیادوں پہ بھیجیں, ان کی ٹریننگز کریں. میں بتا رہا ہوں جب میں SAPM تھا تو ہم نے 2 اجلاس کیے تھے سفیران سے, ایک میں 38 سفیر آئے تھے, ایک میں 42 آئے تھے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو سکل دیتے ہیں, ہم آپ کو لوگ دیتے ہیں, بندے مارے لے کے جائیں. اور پوری دنیا میں اس وقت شارٹیج ہے. اگر یہ لوگ جائیں وہاں روزگار کمائیں اور اپنے ملک کے ساتھ ایک حب الوطنی کے ساتھ یہاں واپس آئے اور اپنے بزنسز کریں, اپنے فیملی کو سپورٹ کریں. دیکھیں نا میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ $30 بلین کے لیے تو ہم اپنی جان جوکھوں میں ڈال رہے ہیں. اگر اس کو ہی ڈبل کر دیے تو ہمارے تمام بجٹ ڈیفیسٹس ختم ہوتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں بھائی جتنی تعداد میں ہو سکتا ہے باہر جانے دیں لوگوں کو, جائے لوگ کام کریں اپنا, لیکن جو وہاں جا رہے ہیں ان کے رائٹس کے لیے جو ہماری ایمبیسیز ہے وہ پورا اپنا کردار ادا کریں. ان کو اس طرح نہ چھوڑ دے کہ وہ بالکل دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوں. رحم و کرم پہ ہوں گے تو پاکستان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا تو پیسے بھی نہیں بھیجیں گے پیچھے. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب کے کیسز کا کیا, آپ ایک وکیل بھی ہیں, کیا کیسز کا آپ کو لگتا ہے انجام کیا ہوگا؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کب باہر آئیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ اچھا شروع میں تو بڑا ہنگامہ تھا اس کا کہ کیسز آ گئے, تو اب تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹارم ان ٹی کپ, ایک چائے کی پیالی میں طوفان بپا ہوا ہے. کبھی وہ کیونکہ کچھ کہنے کو ہے نہیں, کہتے جی پروسیکیوشن جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی, کہ ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ کہیں گے. اب دیکھیں نا ایک ٹائم لائن گزر گئی ہے. ایسا لگتا ہے بادیو نظر نے کہ حکومت نے یہ کیسز اس لیے بنائے تھے کہ خان صاحب جیل میں جائیں گے, 2-3 ماہ تک وہ سلنڈر کر دیں گے اور کسی نیگوسیشن پہ آ جائیں گے اور ہمیں فوری طور پہ ہم کو بات چیت کر کے تو بات کو ختم کر دیں. ایسا نہیں ہوا, چونکہ وہ ٹائم گزر گیا, اب کیس میچور ہو رہے ہیں, بھی عدالتوں نے تو اپنے کورس آف ٹائم میں ان کیسز کو سننا ہے. جب وہ سن رہے ہیں تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے ان کے پاس بات کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کیسز والی سیاست ختم ہونی چاہیے. خان صاحب پہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ نامناسب اور جھوٹے کیسز ہیں, انہیں ختم ہونا چاہیے. اور ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ کرنا چاہیے اور ایک گرینڈ ڈائلاگ معیشت کے حوالے سے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے عوام کے لیے اور اس ملک کی کو خدمت کر سکیں. بہت شکریہ, اللہ کرے جی یہ گرینڈ ڈائلاگ ہو اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں. ہماری گفتگو آپ نے سنی, آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا, اتفاق کرنا چاہیں کر لیں, اختلاف کرنا چاہیں ضرور کریں, لیکن اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ ہم گفتگو کے معیار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.